إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. محترم معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، درس قرآن محبتوں کا پیغام تلاوت میں تو ہمارے ویسے 22 سپارے مکمل ہو گئے الحمدللہ، لیکن ہماری ابھی تفسیر میں جو درس چل رہا ہے وہ سورہ طٰہٰ پر ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ طٰہٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اور یہ سورہ طٰہٰ کہ جس میں زیادہ تر جو ذکر ہے، بلکہ پوری صورت میں جو ذکر ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، اور وہ معرکہ کہ جو زمانے کے سب سے بڑے طاغوتی قوت فرعون کے ساتھ پیش آیا، یہ پورا ذکر اسی سورہ طٰہٰ کے اندر کیا گیا ہے۔ تو جس وقت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام وادی طور پر پہنچے تو رب کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہ آیت نمبر ہے 12 سورہ طٰہٰ کی، اخلع نعلیک، نال کہتے ہیں جو، اور جب دو ہوں تو اس کو کہیں گے نالین، تو وہ چونکہ ضمیر مخاطب کی ہے تو وہ نون اڑ گیا اور اس کی جگہ گیا نعلیک، کہ آپ اپنی جو چپلیں ہیں وہ آپ اتار دیں، اس لیے کہ انک بالوادی المقدس، آپ ایک مقدس وادی میں ہے، اور وادی طور کہ جو یہ فلسطین کی وہ زمین کہ وہ مقدس زمین ہے، تو رب کریم نے فرمایا کہ جب اس وقت آپ طور کی وادی میں پہنچے۔ اچھا، یہ جو ذکر ہے یہ پیچھے سے چلتا چلا آ رہا ہے، پہلے سپارے سے یہ ذکر شروع ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان کی قوم کا نام کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہتے تھے؟ بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی کہ جن کی عادت تھی کثرت سوال کرنے کی، یہ وہ قوم تھی جو ہٹ درم تھی، یہ وہ قوم تھی جو اپنے نبی کی بات پہلی باری میں نہیں سمجھتی تھی، اور یہ جتنے زیادہ سوالات کرتے چلے جاتے تھے اتنا زیادہ یہ پھنستے چلے جاتے تھے۔ تو پہلے سپارے میں بھی ان کا ایک واقعہ گزرا تھا، ان کو جب کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اور بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا، مقتول جو ہے وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ان قریب تھا کہ دو قومیں آپس میں بڑی خون ریزی ہو جاتی، تو رب کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ایسا کریں کہ قوم کو کہیں کہ جس قوم کا بندہ مارا گیا ہے تو وہ قوم جو ہے وہ گائے کو ذبح کرے، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارا جائے، مقتول اٹھے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا تاکہ فتنہ اور فساد سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے۔ فتنہ اللہ کو پسند نہیں، نہ فتنہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اب جو بھی فتنہ کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے وہ اپنی خود عاقبت کا انجام دیکھ لے کہ فتنے کرنے والے رب کریم کو اور رب کے حبیب کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ رب کریم نے فرمایا، اب سیدھا سیدھا تھا کہ بھائی گائے ذبح کرو، اب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہنے ہیں گائے ذبح کرنی، اب مذاق کر رہے ہیں ہم سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اس طرح کی کوئی گفتگو کرنا یہ نبی کی شان ہے ہی نہیں، میں نے جو کہا وہ رب کا فرمان ہے۔ پھر آئے کہنے لگا اچھا گائے تو بہت ساری ہیں، تو یہ بتائیں کہ عمر کتنی ہوگی؟ وہ تم کو کہا تھا گائے ذبح کرو، خاموشی سے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، اب آگے پوچھ رہے عمر کتنی ہوگی؟ اب جب وہ سوال کیا تو آ گیا حکم کہ نہ بوڑھی ہوگی نہ جوان ہوگی۔ کہنا اچھا پھر یہ بتائیں گائے کے رنگ بہت سارے، کس رنگ کی ہونی چاہیے؟ پیلے رنگ کی لاؤ، رنگ بھی اسپیشل آیا، کہنا پیلے رنگ کی گائے ڈھونڈو، ایسی ہو کہ دیکھنے والا اسے دیکھتا رہے۔ اب وہ ڈھونڈتے رہے، پھر آئے کہنے لگے کہ بہت ساری گائے ہو رہی ہیں، تو پھر اس کے اندر کیسے؟ کہنا نہ ہل چلیو، نہ بیل چلیو، نہ تکیوی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بالکل جوان ہو، وہ ساری چیزیں۔ آخر میں ان کو وہ گائے اللہ کے ایک ولی کے آستانے پر ملی۔ پتہ یہ چلا کہ مشکل کی گھڑی میں ولی کا آستانہ کام آتا ہے، تو وہاں پر وہ گائے ملی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کا ٹکڑا جو ہے مقتول کو مارا، وہ اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ پھر دوبارہ ان کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی پہلے پارے میں کہنے لگے کہ ارین اللہ جہرتن،
ہم موسیٰ تمہارے خدا پر ایمان تب لائیں گے کہ جب تم اپنے اللہ کا دیدار ہم کو واضح طور پر کراؤ۔ یہی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی خاصیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر یہ قربان ہوتے چلے گئے تو رب کریم نے اپنے حبیب کے غلاموں کو بھی یہ رتبہ عطا کیا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف یہ سارے بخشے ہوئے تو ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر کے صرف نقش قدم پر چلنا اللہ تم سے بھی راضی، ان سے تو راضی ہے۔ ابو بکر کو جو دیکھ لے وہ بھی جنتی۔ یہ سرکار کے غلام کے جو بن دیکھے ایسا پکا ایمان رکھتے تھے رب کریم کی ذات پر۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کریم کی بارگاہ میں کہا، یہ 90 سپارے کے اندر گزرا کہ اے میرے مالک مجھے اپنا دیدار کرا دے، ربی ارینی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب کریم نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا نبی کبھی بھی ایسی چیز کا سوال ہی نہیں کرے گا کہ جو ناممکن ہو، جو مستحیل ہو، ناممکن ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، تبھی نبی نے کیا، اے مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے سے کلام کرنے میں اتنا لطف آتا تو تیرے دیدار میں کتنا مزہ آئے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ دیکھیں اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ میری تجلی کے بعد اپنی جگہ پر باقی رہا تو آپ مجھ کو دیکھ لیں گے۔ اور رب کریم نے جب تجلی فرمائی تو وہ جو ہے وہ سرما بنا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صائقا، تو اس چمک کے اوپر اور اس وقت میں جو منظر تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہمارے دیدار کی طاقت بھی اس سینے میں ہے کہ سارے پہاڑ مل کے جس قرآن کو نہ اٹھا سکے، میرے حبیب کا سینہ اس قرآن کو لے کر اٹھا لیتا۔ تو جس کے پاس یہ طاقت ہوگی وہ ہمارا دیدار کرے۔ اور تیسرے پارے کی پہلی آیت رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے تو کوئی وہ ہے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کوئی وہ ہے کہ جس کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا ان سے بھی زیادہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی معراج کلام تک تھی اور سرکار کی معراج دیدار تک تھی۔ تو یہ ساری آیتوں کے بعد پھر اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جب طور کی وادی میں پہنچے تو رب کریم نے فرمایا آپ اپنی نالین اتار دیں۔ تو یہ تو ابھی وادی مقدس میں پہنچے ہیں، زمین پر ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نالین اتار دیں کیونکہ یہ وادی مقدس ہے۔ معاذ اللہ کبھی بھی کسی بھی، اس لیے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش، اور ان میں سے وہ نبی کہ جن کا نام قرآن میں آیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے کتنے نبی اور رسول ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے؟ 25، بالکل صحیح، وہ 25 انبیاء اور رسول ہیں۔ یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ 25 انبیاء اور رسول ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام، رسولان نظام، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اولو العزم رسول ہیں، تو رب کریم نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنی جو ہے وہ نالین یہیں پر اتار دیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اس نبی کی جو سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وقت میں آپ سارے آسمانوں کی طے اور عرش سے بھی بری کی جب پرواز آپ کی ہوئی اور نور کی وادیوں میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میں اپنی نالین اتار دوں تو غیب سے صدا آتی ہے حبیب آپ اپنی نالین کے ساتھ ہی آئیں گے۔ تو یہاں پر علماء، مفکرین، محدثین، اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق پوری دنیا میں یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، پوری دنیا میں اجماع ہے اس پر، اجماع سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے علماء اس مسئلے پر متفق ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو بھی چیز ٹچ ہو جائے اس کی فضیلت عرش بری سے زیادہ ہے۔ کہ نالین بھی آپ کے ساتھ لگ گئی تو وہ عرش بری پر آتی ہے، تو آپ کے جسم مبارک سے وہ مٹی جو قبر شریف میں آپ کے جسم منور کے ساتھ مس اور ٹچ ہوتی ہے اس کی فضیلت بھی عرش بری سے زیادہ ہے۔ اور یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے 2 الفاظ اور لکھے، فرمایا کہ یہ تو مٹی ہے کہ جو جسم انور کے ساتھ آپ کی قبر شریف میں ٹچ ہوتی ہے اس کی فضیلت عرش بری سے زیادہ، فرمایا کعبے سے زیادہ، جنت سے زیادہ، زمزم سے زیادہ، صفا مروہ سے زیادہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ، فرمایا حتیٰ کہ عرش بری سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔
تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف آپ کے جسم سے مس ہو تو اس کی یہ فضیلت ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے کہ جن کے لیے آقا نے یہ فرمایا فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میرا جگر ہے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، تو سرکار جن کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہیں ماننا پڑے گا کہ ان کی فضیلت بھی عرش بری سے زیادہ۔ تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر پہنچے تو اس کے بعد پھر خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وادی کے اندر اور ساتھ میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ چل رہے تھے اور وہ سارا کا سارا صحرا تھا، دور دور تک وہاں پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے دور سے دیکھا کہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ چمک ہو رہی تھی اور کوئی روشن چیز میں نے وہاں پر دیکھی، تو میں جب اس کے قریب پہنچا میں سمجھا کوئی وادی ہے کوئی بستی ہے، تو وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک درخت تھا کہ جس میں سے روشنی جو ہے وہ ایسے کہ روشنی کا سمندر اس میں سے پھوٹ رہا ہو۔ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، آیت نمبر 14 ہے، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ یعنی وہاں سے رب کریم کی صدا اور آواز ان کو سنائی دی، اور وہ تجلیات رب کریم کی جو جس صورت میں بھی تھی تو وہاں پر اس میں سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، تو میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے نماز پڑھتے رہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز اللہ کی یاد ہے، اور جو نماز سے غافل ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے پوچھا، یہ بڑے مزے کی بات، قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بڑی لطف اندوز اور سیکھنے کے لیے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا، اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب رب کریم کے جو ہمارے دل کی کیفیت اور ہمارے دل کی حالات بھی پتہ ہے۔ افریقہ کی تاریخ رات جنگلوں کے اندر اگر کوئی پتا بھی ٹوٹے تو میرے خدا کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کسی بھی چیز کا سوال کر لینا اس کی لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، ہاں تو کوئی بھی یہ ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ تو بہت سے مقامات ایسے ہوئے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ جیسا کہ ابھی وہ ذکر ابھی 18ویں پارے کے اندر آئے گا ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، کہ پوچھا تو آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا علمی ہے، علم تو ہم کو اتنا ہے کہ تمہارا خشوع بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہاں تو تم ہمیں یہ نہیں۔ اب رب کریم نے پوچھا اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ آسانی سے بالکل سیدھا سا جواب دے دیتے کہ یہ میرا ایک لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اب جواب کیا کیا دیے؟ یہ میری لاٹھی ہے، کبھی تو میں اس لاٹھی کے سہارے ٹیک لگاتا ہوں اور کبھی میں اسی لاٹھی سے اپنی بکریاں ہکاتا ہوں، اور بھی اس کے بہت سے کام ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو آپ زمین پر رکھیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس لاٹھی کو زمین پر رکھا تو وہ ایک بہت ہی بڑا، یعنی آپ اس کے حجم کا تصور نہیں کر سکتے، اتنا بڑا اژدہا جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ حیہ ویسے عربی میں سانپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ سانپ کتنا بڑا ہوگا کہ فرعون اور سامری نے جتنے بھی سانپ چھوڑے تھے آپ کے مقابلے میں جادو کے اثر سے، اس نے صرف ایک سانس کھینچی سارے اندر۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے جتنے بھی تھے وہ سارے اندر چلے گئے، وہ تو زور سے نہیں کھینچا ورنہ سامری اور فرعون بھی اندر ہوتے۔ تو یہاں پر حیہ سے مراد وہ سانپ ہے، لیکن اس کا حجم جو ہے وہ اژدہے سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اب وہ جب سامنے آ گیا تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ قال خذها ولا تخف، اے موسیٰ آپ اس کو پکڑیں، آپ ڈرے نہیں، سنعیدها سیرۃ الاولی، ہم اس کو دوبارہ ویسے ہی کر دیں گے۔ تو جیسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اب اس سانپ کو پکڑا پھر دوبارہ سے وہ لاٹھی ہو گئی۔ اب سمجھ میں آ رہی؟ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے سمجھایا، کتاب سے سمجھایا، اللہ کی آیتوں سے سمجھایا، تورات سے سمجھایا، اور جب کسی کے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا تو پھر لاٹھی اٹھانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ اور میرے والد صاحب کبھی کہتے ہیں یہ ہمارے بچپن میں تو بہت زیادہ کہتے تھے، کہنا 4 کتابیں آسمانی اور ساتھ میں ایک ہے ڈنڈا، کتاب سے سمجھ جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اٹھاؤ ڈنڈا۔ ابھی ڈنڈے والی بات آگے بھی بہت ساری جگہوں پر آئے گی کہ ڈنڈے بھی آئیں گے، کلہاڑے بھی آئیں گے، بہت ساری کچھ ہوگا۔ کل ہم نے بدر منایا تھا
تو بدر کے اندر تلواروں کی جھنکاریں ہوئی تھیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگوں کو جو یہ درس دیے گئے اس قسم کے اخلاق اخلاق اخلاق، آج اخلاق اخلاق کر کے ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے مسجدوں کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مارکیٹ میں کورونا نہیں ہوگا، صبح 5 سے لے کر شام 5 بجے تک کورونا نہیں ہوگا، 21 رمضان کو سارے جلوس نکلیں گے، کورونا اس دن بھی نہیں ہوگا. یہ سارا کورونا آتا ہے صرف مسجد کے اندر. تو یہ ہم لوگوں کی آپ ایمان کی کمزوری کہہ لیں. مسلمان بالکل خاموش ہو گیا کہ ہم لوگوں کی ایمانی کمزوری ہو گئی. اگر ایسے وقت میں ایمانی ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ہونا تو پھر مجال نہیں ہے کہ کوئی شرابی کبابی ہمارے سامنے آ کر بات کر کے اس انداز میں چلا جائے. اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کی طرف. وہ سرکش ہو گیا. آپ نے دیکھ لیا قوت بھی آپ کے ساتھ بہت بڑی ہے، یہ عصا آپ کا جو ہے وہ کافی ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آیت نمبر 24 کہ فرعون کی طرف آپ جائیں. وہ سرکش ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب سامنے باطل ہو تو اس کو روکنے کے لیے جانا پڑے گا. باطل کو روکنے کے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابے ہمارا کام تھوڑی ہے. میں نے کہا دین کا مسئلہ ہے، میرا کام تھوڑی. مولوی صاحب آپ جاؤ نا. فلاں کو بولا میں کیوں جاؤں؟ تو رب کریم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے میں نماز پڑھتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ جب سامنے باطل ہو تو حق نے جا کر اسے ٹکرانا بھی ہے. جائیے آپ. وہ سرکش ہو گیا. تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے مالک مجھ کو ایٹم بم دے دے، اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، کم از کم میرے پاس 6-8 بھائی تو ہونے چاہیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا رب کریم سے؟ آپ بھی یاد کر لیں یہ قرآن کی دعائیں، اور قرآن کی دعاؤں سے زیادہ مجرب دعا ہو نہیں سکتی. انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے مالک میرے سینے کو میرے لیے کشادہ کر دے. کیا مطلب؟ کہ اندر جو دل ہے اس کو مضبوط کر دے کہ فرعون کے سامنے کھڑا ہو سکوں اور باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکوں. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی باطل ہو، جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی اسلام اور دین کا مسئلہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. او اتنی بڑی نفری کھڑی ہے کیا ہوگا؟ اس ٹائم پہ ہم نے کچھ نہیں کہنا، صرف ہاتھ اٹھا کے کہنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے مالک میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو گریں ان کو کھول دے. بعض اوقات مجھ سے کوئی کہتا ہے مولانا آپ بات کرتے ہوئے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہی تو ایمان کی علامت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کریم سے دعا مانگ رہے کہ اے مالک میرے زبان کے گرے کھول دے کہ اگر فرعون نے ایک بولا تو میں اس کو 100 سناؤں گا. زبان کے گرے میرے کھول دے تاکہ میری زبان میں اتنی طاقت ہو کہ سامنے باطل کو ایک نہیں میں 100 سنا سکوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ شاید کہا بھی، میں نے کہا یہ جتنے بھی چیمپئن ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں مسجدیں بند کرو کورونا پھیلے گا، میں نے سارے چیمپئن کو ایک طرف بٹاؤ، فقیر اکیلے کافی ہے. میں نے بٹاؤ سب کو. تو یہ زبان کی جو ہے وہ رب کریم طاقت عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی دعا کی کہ میں جو کہوں وہ میری بات کو سمجھے، یفقہوا قولی، وہ سمجھ جائے میری بات کو، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. وجعل لی وزیرا من آلی، اور میرا بھائی ہارون جو ہے میرے اہل سے ان کو میرا وزیر بنا دے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اور ان کے ذریعے سے میری ذرا کو مضبوط کر دے. رب کریم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا؟ توجہ کرے، یہ بڑے ایمان عقیدے کی بات ہے. انہوں نے دعا کی اے میرے مالک مجھے زبان دے دے، مجھے جو ہے سینے کو کشادہ کر دے. پھر کہا کہ مجھے میرے بھائی کو میرا ساتھ دے دے تاکہ بھائی کی وجہ سے میری پشت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ معاشرے کے اندر اور زمانے کے اندر اور دنیا کی زندگی میں اگر سب سے مضبوط سہارا اور قوت کا سہارا اگر کوئی ہے تو وہ سگا بھائی ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ رشتے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بیٹے اور باپ کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے. اور قوت کے اندر اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قوت مضبوط رہے تو ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یونٹی بنا کے رکھنا. بھائیوں میں نہ اتفاقی نہیں کرنا، کیونکہ تمہاری مشکل کی گھڑی میں تمہاری کمر کی مضبوطی تمہارا بھائی ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا. تو دوسرا مسئلہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں کہتے اے میرے مالک تو میرا ساتھ دے، اور میرے ساتھ خدا ہے تو مجھے بھائی کی کیا ضرورت؟ میرے ساتھ جب خدا ہے میں خدا سے بات کروں، کائنات کی سب سے بڑی طاقت میرے ساتھ ہے تو مجھے بھائی کی کیا ضرورت؟ تو اسی لیے سنی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا حبیب بھی ہمارے ساتھ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہمارے ساتھ ہے، علی اجمیری بھی ہمارے ساتھ ہے، معین الدین اجمیری بھی ہمارے ساتھ، سارے ولی ہمارے ساتھ. اسی وجہ سے سب سے بڑی طاقت ہماری ہے. اور ہمارے ولیوں کو تو رب کریم نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے
کہ سومنات کو فتح کرتے ہوئے محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میں نے مرشد کا جبہ سامنے رکھ کے دعا مانگی، اے مالک تجھے تیرے پیارے اس ولی کے جبے کا واسطہ مجھے سومنات میں کامیابی دے دے، اور اس کے بعد عملہ کیا اور سومنات فتح ہو گیا۔ سارے بتوں کو توڑا، جو سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے، تو سارے ہندو جتنے بھی تھے بنیے پنڈت وہ سارے آپ کے قدموں میں کھڑے، کہنے لگے کہ اتنے ہیرے جواہرات آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا، یہ سب لے لو، ہمارے اس بت کو مت توڑنا۔ آپ نے فرمایا کل تاریخ میں لکھا جائے گا محمود غزنوی بت فروش تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری تاریخ لکھی جائے تو اس میں یہ ہو کہ بت فروش نہیں، وہ تو بت شکن تھا، اور اس کو بھی توڑ دیا۔ رات اپنے مرشد کو خواب میں دیکھا منہ گھمائے ہوئے، تو مرشد سے کہا حضور آج تو مرید نے بڑا کمال کیا، شاباشی دیں۔ کہنے لگے کون سی شاباشی، تم نے تو ہمارے جبے کی توہین کر دی آج۔ کہنا حضور میں نے آپ کے جبے کی توہین کر دی، وہ کیسے؟ کہنا ہمارا جبہ سامنے رکھ کے تم نے صرف سومنات کی کامیابی مانگی، ارے پورے ہندوستان کی مانگتا وہ بھی مل جاتی۔ تو ہمارے تو بزرگوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو ہے اپنا بھائی کی وہ انہوں نے بازو اور وہ طاقت بنے، اور اس کے بعد پھر جو ہے دونوں بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اب پہنچے کہاں پر؟ فرعون کے پاس۔ اب لیجئے جناب بڑے مزے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ رب کریم نے فرمایا اذهب انت واخوک، آیت نمبر 42 ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی یہ دونوں جائیں کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا۔ اچھا آپ جائیں دونوں بھائی، فرعون سے جا کر پہلے بات کریں، کیا ہوگی؟ ڈسکس ٹاک ہوگی۔ اگر وہ بات سمجھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے کا مرحلہ پھر اس سے طے کیا جائے گا۔ اب لیجئے جناب فرعون ایک اتنا خطرناک اللہ کا دشمن کہ جس نے 450 سال تک یہ اعلان کیا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، اما پارے میں آئے گا، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ میں نے وہ ذکر بھی کل کیا تھا کہ وہ فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی اس کے ہاتھ سے جو کنگھی گر گئی تھی تو اس نے کہا بسم اللہ، تو وہ کہنے لگی کہ تم نے میرے باپ کا نام لیا، کہنے نہیں میں نے اس کا نام لیا جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے، تیرا بھی خدا ہے۔ تو فرعون کا تو اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا میں ہوں، 450 سال تک وہ یہ دعویٰ کرتا رہا۔ تو رب کریم کو چاہیے تھا وہ فرماتا کہ ہماری سلطنت کے اندر ہمارا کھا کر ہمارے خلافی اس طرح سے یہ اعلانیہ خدائی دعویٰ کرتا ہے، اے موسیٰ اے ہارون آپ جائیں اور اس کے بدن کے اتنے ٹکڑے کریں کہ زمانے بھر کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں۔ لیکن دیکھیں میرے رب نے کیا فرمایا، فرعون بھی تو رب کا ہی بندہ ہے نا، بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کیا ماں کو بیٹے پہ پیار آئے گا اور کیا باپ کو اپنے بیٹی پہ پیار آئے گا جو میرے خدا کو اپنے بندے پہ آتا ہے، ہر وقت آتا ہے، فرماتا ہے اے میرے بندے سارے در بند ہو جائے تو کیا ہو گیا، توبہ کا دروازہ میرا کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ اور کتنے گناہ کیے، کہنے 100 مرڈر کیے، کہنے بس نکل جا ولی کے آستانے کی طرف، یہ پیدل چلنا شروع ہوا اس کو موت آ گئی، موت آ گئی، مر گیا، 100 قتل کیے، مر گیا۔ اقلی صلاۃ و تسلیم فرماتے رحمت والے فرشتے بھی آگے، عذاب والے بھی۔ عذاب والوں نے کہا 100 قتل کیے سیدھا جہنم میں جائے گا، رحمت والوں نے کہا یہ تو دیکھو اب جا کے آ رہا تھا، یہ تو اللہ کے ولی کی طرف جا رہا تھا، ابھی صرف 2 قدم چلا۔ میرے رب نے فرمایا فیصلہ ایسے کرو زمین کو ناپو، اگر اس کے قدم ولی کی جانب زیادہ تو جنتی اور اگر کم ہے تو جہنمی۔ جیسی زمین کو ناپا گیا میرے خدا نے زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ جا، زمین سکڑ گئی اور اس کے قدم ولی کی جانب زیادہ ہو گئے، رحمت کے فرشتے جنت میں لے گئے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے میرا رب ایسا کرم کرنے والا وہ مالک ہے۔ تو یہاں پر رب کریم نے کیا فرمایا، دل کے کانوں سے اس آیت کو آپ سنیے گا، فقولا، فرمایا آپ دونوں جائیں اور آپ دونوں کہیں، ایک نہیں دونوں، آپ دونوں فرعون کو کہیں، کیا کہیں گے آپ دونوں جا کر اس کو کہیں قولا لینا، نرمی کی بات، نرمی کی بات، لین کہتے ہیں نرم، بالکل نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ لہجہ کون سا ہوگا؟ ہمارے یہاں تو ہم اپنے بھائی کے لیے ایسے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جس وقت میں جھگڑا ہو جائے کسی سے، اللہ اکبر، ہم تو پہچانتے بھی نہیں، سامنے کلمہ کو مسلمان کھڑا ہے، حضور کا غلام کھڑا ہے، درود و سلام والا کھڑا ہے، او نہیں بھائی، وہ بس نہیں چلے، وہ پستول نکال لیتا سیکنڈوں کے اندر، یہ لوڈ کر کے یوں کھڑا ہو جائے گا سامنے، ابھی گولی مارتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے؟ کائنات کا خالق اور مالک کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے آپ دونوں اس سے جب بات کریں نا، لہجے میں نرمی ہونی چاہیے۔ آپ کے لہجے کی نرمی کیا پتہ اس کی کایا پلٹ دے، لعلہ یتذکر او یخشی،
ہو سکتا ہے اس کو نصیحت ہو جائے اور وہ خدا سے ڈرنے لگ جائے. آپ نرمی سے بات کیجئے گا تو پتہ یہ چلا کہ لہجے کی نرمی جو ہے وہ دلوں کو پھیر دیتی ہے. رب نے فرمایا کہ حبیب آپ کے گرد جو آپ کے پروانوں کا یہ اتنا بڑا جو جال بنا گیا ہے نا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے دل کو ہم نے اتنا نرم کر دیا ہے کہ یہ سارے آپ کے دیوانے ہوتے چلے گئے اور قیامت تک ایسے ہی آپ کے دیوانے بڑھتے چلے جائیں گے. اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی، چوتھے پارے میں فرمایا اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی تو حبیب اتنا بڑا کاشانہ آپ کا نہیں ہوتا. تو رب کریم نے ان سے فرمایا کہ آپ نے نرمی سے بات کرنی تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نصیحت ہو جائے اور وہ خدا سے ڈرنے لگ جائے. یہاں پر علماء فرماتے کہ 450 سال جس نے خدائی دعویٰ کیا، میرا رب ان کے لیے بھی فرماتا کہ نرمی سے بات ہونی چاہیے. تو پھر ان کے لیے کیا کہو گے جو پانچوں ٹائم اپنا سر زمین پر رکھ کر کہتے ہیں میرا خدا سب سے بلند ہے، اللہ اس کو کتنا عطا کرے گا. جو کہتا ہوگا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، تو اللہ ان کو کیسے نوازتا ہوگا. جب فرعون کے لیے نرمی ہو سکتی ہے تو اس کے ان بندوں کے لیے پھر کتنی نرمی ہوگی. اب لیجئے جناب، پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلا. اب اس سے گفتگو کی گئی لیکن اس نے تو ماننا تو تھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی جو سرکشی تھی وہ بڑھتی تھی، چلی گئی تھی. اور دل کی جو شقاوت ہے، دل کی سختی، یہ دل اللہ نہ کرے اگر سخت ہو جائے تو پھر رمضان کے مہینے میں بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانے کا سب سے بڑا محروم انسان وہ ہے کہ اس کی ناک خاک میں مل جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا. یہ شقاوت والے لوگ کہ جن کے دلوں پر شقاوت کی مہر لگ گئی، اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہمیشہ نرم رکھے اور اپنی طرف مائل رکھے، اپنے حبیب کے عشق میں اسے ڈوبا رکھے، ورنہ اس کے پھرنے میں ٹائم نہیں لگتا. میں نے بڑوں بڑوں کو پھرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، اور بالخصوص جب موت کی گھڑی قریب آ جاتی ہے نا، کبھی کبھی دل کی جو ہے نا دھڑکن رک بھی جاتی ہے، پھر چلنا شروع ہو جاتی، تو اس وقت میں انسان کو چاہیے کہ حد درجے کی دعا کرے کہ میرے مالک میرے یہ قدم جب قبر میں اترے تو میرا دل ایمان کے ساتھ قبر میں آئے. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ دل پھرتا رہتا. اور ایسے وقت میں ایک بات میں بزرگوں کی ہے کہ حج کے موقع پر ہم وہاں پر تھے، مکہ مکرمہ میں بہت بڑی محفل تھی. تو شیخ محمود ناصر حوت شیخ عرب جو ہیں، وہ خطیب اعظم عرب، وہ خطاب کر رہے تھے. شاید آپ نے وہ دیکھا بھی ہو، وہ خطاب آپ نے سنا بھی ہو. اس کے اندر امیر دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر دنیا بھر کے علماء اس میں ہیں. تو وہ خطاب کر رہے تھے، میں ترجمہ کر رہا تھا. تو انہوں نے اپنے خطاب کے اندر یہ کہا کہ ہم لوگ رمی کے اندر جو یہ پتھر مارتے ہیں شیطان کو 3 دن تک، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، قوم وہاں پر اس کو تھوڑا سا جو ہوتے اس طرح سے منچلے ٹائپ کے، وہ اس میں تفریح بھی کرتے کہ 7 ادھر مارے 2 تیرے کو مار دیتا ہوں. معاذ اللہ، وہ عبادت ہے. اور آپ جس وقت میں یہ کنکری مارتے، موت کی جب گھڑی آتی ہے، ایک شیطان ماں کی صورت میں سر پر ہوتا ہے اور باپ کی صورت میں شیطان پیر کی طرف ہوتا. ماں کہتی ہے ماں، وہ ماں نہیں شیطان ہے. اب ماں اس کو کہہ رہی بیٹا عیسائی ہو جا، اور باپ اس کو کہہ رہا بیٹا یہودی ہو جا. اب مجھے بتائیں، ماں کہتی عیسائی، باپ کہتا یہودی. تو ایسے وقت میں سامنے ماں ہے اور جان کنی کی کیفیت، جان اٹکی ہوئی ہے، تکلیف میں کرارا. ماں کہتی عیسائی ہو جا، باپ کہتا شیطان یہ اپنا آخری زور لگاتا. تو اس میں شیخ نے یہ فرمایا کہ تمہاری رمی کی یہ کنکریاں اس وقت میں اڑتے ہوئے آتی ہیں اور شیطان کو پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تمہارے ایمان کو اس وقت میں آ کر بچاتی ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے یہ رمی کا مسئلہ؟ تو اب وہ شقاوت اس کے دل پر تھی، نہ مانا اس نے، مقابلے کے لیے کھڑا ہوا. پھر ایک جو عظیم جنگ اس نے اپنے طور پر جو کر دی تھی، سامری کو اس نے لا کر مقابلے میں کھڑا کیا اور سامری نے جو بھی اپنے معاملات تھے وہ سارے کیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے. پھر اچھا، یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات اور بھی ہوئی، یہ 9ویں سپارے میں بھی ذکر گزرا، ہمارے وہ درس رہ گئے. تو 9ویں سپارے میں یہ آیا تھا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون کا لشکر کھڑا ہوا. اب یہ فرعون کا لشکر، آپ کو پتا ہے اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے بڑے خطرناک. بادشاہ کا ایک آرڈر ہوتا، اس کے آرڈر پر اگر آدھے انچ کی بھی کسی نے نافرمانی کی تو اس کی سزا موت ہوتی. اچھا، اس زمانے میں موت دینے کے بھی طریقے بڑے خطرناک ہوتے تھے. آج کل تو یہ ہوتا ہے نا، نامعلوم افراد نے گولی مار دی.
اس زمانے میں جو ہوتا تھا نا اعلانیہ، اتنے خطرناک قسم کے عذاب دینے کے ان کے طریقے ہوتے تھے بادشاہوں کے کہ آدمی تڑپ جائے، کانپ جائے. اس طرح کے عذاب کہ جلتی ہوئی آگ میں پھینک دو، اوپر سے نیچے پھینک دو، اس طرح کے بڑے تکلیف دہ عذاب وہ دیا کرتے تھے. فرعون کا پورا لشکر سامنے کھڑا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آپ کے ساتھ ہیں. آپ جانتے ہیں فرعون کے لشکر نے کیا کہا؟ جو لشکر کا جنرل تھا نا اس نے کہا، کہنے لگا اے موسیٰ اٹیک آپ کریں گے یا ہم کریں؟ اس نے پوچھا قال لہ موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہ آپ شروع کرتے ہیں یا ہم کریں؟ پہلے آپ کے پہلے ہم. جانتے ہیں اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ادب میں کہا، خیر ایسا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ فرعون کا ہواری ہے، فرعون کا لشکر کا ہے، تو اس نے جس طرح سے بھی کہا رب کی بارگاہ میں اس کی یہ ادا پسند آ گئی کہ اس نے ہمارے موسیٰ کا لحاظ کیا، اور لحاظ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پہل آپ کریں گے کہ ہم کریں؟ اللہ کو اس لشکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے خدا نے پورے لشکر کو ایمان دے دیا. وہ سارے ایمان والے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. اب سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا صرف اتنا کہنے پر میرے رب کو اتنا پیار آ گیا جو ساری زندگی ہاتھ باندھ کے پڑھتا رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس پہ کتنا پیار آئے گا. اب سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ اب وہ لشکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا. او فرعون کے جلال، وہ تو جلال میں ایسے ہو گیا کہ ساری زندگی تو نے ہمارا نمک کھایا، ابھی تو جو ہے وہ ہماری نمک حرامی کر رہا ہے. ان کے ساتھ جا کر مل گیا. آپ جانتے ہیں ابھی تک وہ لشکر جو فرعون کے نام سے کانپتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور ایمان کی نور جیسے ہی ان کے دل میں داخل ہوا تو فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب یہ لشکر کہہ رہا تھا او فرعون تو نے جو کرنا ہے کر لے، پھر دیکھ ہم کیا کرتے. سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ جب حرارت ایمان مل جائے تو پھر سامنے بڑے سے بڑی طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی. پکڑا ہم نے سامری کو، سارے جادو مادو اس کے گئے. وہ سانپ وانپ جتنے بھی اس نے چھوڑے تھے ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بڑا والا آیا، ایک سانس کے جی سارے اندر. اس کے بعد یہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا سامری کو. اس وقت کہ جب آپ طور سے واپس آئے، حربے تو ختم نہیں ہوئے تھے نا. ہاں یہ باطل کبھی بھی مٹتا نہیں ہے، باطل اپنے حربوں میں لگا رہتا ہے. 4 مہینے 6 مہینے خاموش ہو جائے گا پھر دوبارہ نکل کے آ جاتا ہے، وہ اپنی کوششوں میں جاری لگا رہتا ہے. لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے دیکھا قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے. آپ کو بہت جلال آیا، ہم نے اتنی تبلیغ کی، اتنا سمجھایا، اتنا سمجھانے کے بعد پھر دوبارہ کم وقت یہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے. اب آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہنا یہ کیا ہے؟ یہ بچھڑے کی پوجا، یعنی الی قوم غضبان اسفا. آیت نمبر 86 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غضب کہتے ہیں غصے کو، اور زیادہ غصے میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی یہ نہیں کہا میرے بھائی، ماں کے بیٹے، آپ کیوں میری داڑھی پکڑتے ہیں؟ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میرا آپ پکڑیں نہ میری داڑھی کو پکڑیں. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال میں یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا یبنا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میرا سر پکڑیں نہ میری آپ جو ہے داڑھی پکڑیں. یہ کام کیا سامری نے، کام کیا ہے سامری نے. اب آپ نے سامری سے پوچھا قال فما خطبک یا سامری، اور سامری تو نے یہ کیسے کیا؟ تو سامری کہنے لگا، سامری نے جو جواب دیا یہ دیکھیں آیت نمبر جو میں نے کہا تھا نا کہ میری داڑھی اور میرے سر کو چھوڑ دیں میرے ماں کے بیٹے، یہ آیت نمبر ہے 94 سورہ طٰہٰ. تو یہ سامری نے کیا. آپ نے سامری سے پوچھا او سامری تو نے یہ کیسے کیا؟ آیت نمبر 95. اب سامری نے اس کا کیا جواب دیا، اس کو توجہ کریں. سامری کہنے لگا کہ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا اپنی طاقت سے کہ جو سواری آپ کو لینے کے لیے آئی تھی اس سواری کے قدموں میں اتنا نور اور برکت تھی کہ جس مقام پر اس سواری کا قدم پڑتا تھا وہاں صحرا میں پھول کھل جاتے.
اور جہاں پر قحط ہوتا وہاں ہریالی ہو جاتی، جہاں خشکی ہوتی وہاں تری ہو جاتی۔ میں سمجھ گیا اس سواری کا قدم مبارک ہے، سواری کا قدم مبارک ہے۔ جہاں پر اس سواری نے پیر رکھا تھا، اپنا جو اس نے ٹاپ رکھی تھی، میں نے وہاں سے ایک مٹھی خاک اٹھائی۔ اب یہ آیت پڑھیں آپ، آیت نمبر 96، قال بصرت بما لم يبصروا بی فقبضت قبضۃ، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، من اثر الرسول، کہ وہ جو آئے تھے میسنجر آپ کو لینے کے لیے، ان کی سواری کی جو ٹاپ کی خاک تھی وہ میں نے ایک مٹھی اٹھائی۔ آپ تو چلے گئے نا، میں نے جو ہے مٹی کا بچڑا بنایا، ہلتا جلتا نہیں تھا، جیسے ہی مٹھی پر خاک میں نے اس کے ساتھ وہ والی ملی اس میں جان آ گئی۔ تو جن کی سواریوں کی ٹاپوں کی خاک میں زندگی ہو، تو جہاں میرے رسول نے قدم رکھا اس خاک میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی ساری آیتیں، اس کے بعد پھر جو ہے اسی طرح سے یہ معاملہ چلتے رہے۔ اب یہاں پر ایک ذکر جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی آئے گا، اور وہ ذکر یہ ہے، یہ پہلے سپارے سے شروع ہوا، یہ ذکر بھی پہلے پارے سے شروع ہوا، پہلے میں بھی آیا، 8ویں میں بھی آیا، اور اس کے بعد ابھی پھر دوبارہ ہمارے 16ویں سپارے کے اندر بھی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے وہ پھل کھایا اور اس کے بعد آپ جنت سے زمین پر آ گئے۔ ایک مسئلہ بالکل اختصار کے ساتھ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پہلے پارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین میں اپنا۔ یہ جن لوگوں کو بات کرنے کا ادب نہیں ہوتا وہ نبی کے لیے معاذ اللہ بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، چودھری، وڈیرا، بڑا بھائی، ذمہ دار۔ یہ کتابوں میں لکھے ہیں انہوں نے کہ نبی کو اللہ نے بڑائی دی، وہ ذمہ دار ہے، وہ چودھری ہے، وہ بڑے بھائی کی طرح ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ زمین پر نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور خلیفہ کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ جو اصل کی نیابت کرے، اصل کی نیابت کرے، یعنی جو کام اصل کرتا ہے اس کی طاقت سے وہی کام وہ بھی کرے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ ملک میں پریزیڈنٹ اپنے آرڈر جاری کرتا ہے، لیکن وہی ایمبیسیڈر جو دوسرے ملک کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، ملک کا ایمبیسیڈر، وہ ان تمام احکام کو بجا لاتا ہے اپنی طاقت سے بیٹھ کر، وہ اس ملک کے اندر ملک کے فیصلے کرتا۔ سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو رب کریم نے فرمایا کہ آدم ہمارے خلیفہ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں تو جنہوں نے جس نبی کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھی آدم نے، تو ان کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ آدم ہوئے خلیفہ اور امام خلیفہ اعظم ہیں، سرکار ہمارے خلیفہ اعظم ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ، پھر اس کے بعد رب کریم نے فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا، ابلیس ہوا، لعنت کی توق ڈلی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب آپ دونوں نہیں جائیے گا، سیدنا آدم، سیدہ حوا علیہ السلام، آپ اس کے قریب نہیں جائیے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رب کریم نے یہ جو بھی معاملات تھے اس کا پہلے ہی ذکر کر دیا۔ ہم نے آدم کو جنت کے لیے پیدا کیا یا زمین کے لیے؟ انی جاعل فی الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ کہاں پہ بنا رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا کہ آدم علیہ السلام کا مسکن کیا بنے گا؟ زمین بنے گی۔ اور آپ کو پتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی جب زمین پر تشریف لائے وہ کون سا حصہ تھا؟ چلے بتائیں۔ ہند کا حصہ تھا وہ، یعنی اسی ٹکڑے کے اندر، یہ سارا پہلے ہندی تھا نا، تو اسی ٹکڑے میں سیدنا آدم علیہ السلام آئے۔ یہ 8ویں پارے کے اندر تفسیر کے اندر موجود ہے، مکناکم فی الارض، کہ ہم نے زمین میں آپ کے مکان کو مضبوط بنا دیا، یعنی اب آپ زمین میں رہیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ ہند کا تھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی ہم کو اس زمین کے ٹکڑے پر تکبیر کی صدائیں سنائی دیتی تھی۔ اب سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ غزوہ ہند بھی یہیں سے ہونی ہے۔ تو یہ ایک مبارک زمین ہے، مبارک ٹکڑا ہے۔ الحمدللہ رب کریم نے ہم کو عطا کیا پاکستان کی صورت میں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور شریروں کے شر سے اس ملک کو بچائے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے آپ نے اس سے کھایا، اور اس کے بعد آپ اور آپ کی زوجہ اس زمین پر آ گئے۔ تو رب کریم نے تو بنایا زمین تھا، دیکھا ان سے غلطی ہو گئی، نکال دیا اللہ نے، ناراض ہو گیا اللہ ان سے، یہ ہو گیا۔ میں نے معاذ اللہ
وہ دہی بڑے بیچنے والے، تیری اتنی اوقات کہ تو اللہ کے نبی کے لیے بات کرے؟ آپ سمجھ رہے؟ تیری یہ اوقات، رب کریم فرما رہا ہے وہ زمین پر میرا خلیفہ ہے۔ پورے قرآن میں یہ نہیں رب کریم نے فرمایا کہ جیسے ہی انہوں نے کھایا تو ہم نے ان کی خلافت ختم کر دی۔ پورے قرآن میں دکھا دے کوئی کہ ان کی خلافت ختم ہو گئی، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ نے پھر ان کو جو ہے کبھی ان سے بات نہیں کی، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں، بلکہ میرے خدا نے اپنے آدم کا دفاع کیا، آدم علیہ السلام کا اب وہ آ گیا دفاع۔ آیت نمبر 115 سورہ طٰہٰ، فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جو کھایا اور ہم سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کھا لیا، من قبل فنسیا، وہ بھول گئے، ولم نجد له عزما، رب کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے اس پورے کام کے اندر آدم کے ارادے کو پایا ہی نہیں، آدم کے ارادے کو پایا نہیں۔ کیا مطلب؟ شریعت میں غلطی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پتہ ہو کہ یہ غلط ہے اور جان کر پھر اس پر عمل کرے، جان کر اس پر۔ تو رب کریم فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ آدمی کبھی جان کے پھسلتا ہے؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ یار میں جا رہا تھا، کیلے کا چھلکا پڑا تھا، پھسل گیا، میں جا رہا تھا، کیچڑ پڑی تھی اور میں پھسل گیا۔ کیا مطلب؟ میرا ارادہ نہیں تھا پھسلنے کا، میں پھسل گیا۔ تو وہ کھانا نہیں چاہتے تھے، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ہم نے تو پایا ہی نہیں ان کا ارادہ جان کر۔ تو شریعت میں غلطی تب ہوتی ہے جب جان کر کی جائے، تو انہوں نے تو جان کر کیا ہی نہیں، انجانے میں ہوا۔ کیسے ہوا؟ رمضان کا مہینہ ہے، بندہ کھا رہا ہے، ابے تو نے کھا لیا، تجھے پتہ نہیں روزہ ہے، او لا حول ولا قوت الا باللہ، تھوک دیا اس نے، لیکن آدھی روٹی کھا چکا تھا۔ سمجھ ماری آپ کے؟ اب تیرے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ ساری زندگی روٹی نہیں کھائے گا تو نے روزے کی حالت میں بھول کر روٹی کھائی، اب ساری زندگی تیری سزا یہ ہے کہ روٹی نہیں کھائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے اس نے کھا لیا جو کھا لیا، اور تو نے تھوڑی کھلایا، اس کے خدا نے کھلایا ہے۔ اب سمجھ ماری آپ کے؟ آپ کو پتا پھر فقہ کے اندر کیا مسئلہ بنا؟ ایک شخص اتنا لاغر کمزور ہے اور وہ کھا رہا ہے، یاد مت دلاؤ، روزے دار ہے، اتنا لاغر ہے کہ شام تک شاید یہ لیٹ جائے، اگر وہ کھا رہا ہے تو اس کو یاد مت دلاؤ، لیکن شرط کیا رکھی؟ اتنا کمزور ہے کہ اس کی نقات شام تک اس کو لمبا کر دے گی، تو اس کو یاد مت دلاؤ۔ کیوں؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ اب سمجھ ماری آپ کے؟ لیکن اسی جگہ پر ایک ایسا بوڑھا ہے کہ جس کے بدن میں بڑی طاقت ہے، وہ کھا رہا ہے تو فوراً یاد دلاؤ، وہ کیا کر رہے ہو بھائی، روزہ نہیں ہے تمہارا۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ کبھی جان کر کھانا، 60 روزے رکھنے پڑیں گے، پیدر پہ اگر جان کر کھایا روزہ توڑا تو 60 رکھنے پڑیں گے، بھول کر کھا لیا کہنا خدا نے کھلایا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ رب کریم معاف کرنے والا۔ اس کے بعد وہ دعا بھی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، وہ دعا بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، پہلے سپارے کے اندر ہی ہے۔ کیا دعا ہے؟ 8ویں پارے میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ قرآن کی دعا ہے، اور آدم علیہ السلام کو یہ دعا میرے رب نے سکھائی، اور اس دعا کو جب انہوں نے پڑھا تو رب کریم ان سے راضی ہوا۔ لیکن یہاں پر بھی آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا تو پڑھتا رہا لیکن ساتھ میں پیارے مصطفیٰ کا واسطہ بھی لگاتا رہا، اور جب اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کا واسطہ میں نے لگایا تو رب کریم نے فرمایا بحق محمد ان تغفر لی، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مجھے بخش دے، معاف کر دے میرے مالک۔ تو رب کریم نے فرمایا وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا، کیسے آپ نے جانا میرے حبیب کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے مالک، جب تو نے میرے بدن میں وہ روح پاک ڈالی اور میں نے نظر اٹھائی تو عرش کے ماتھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ کائنات میں یہی وہ ذات ہے کہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ جن کے نام کو تو نے مالک اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا۔ اور ان حدیثوں کے اندر کوئی تردد نہیں۔ ابن تیمیہ بھی کہتا ہے حدیث ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، یہ جو حضرت آدم والی حدیث ہے نا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اب لیجئے جناب، یہاں پر ایک مسئلہ، اللہ پاک جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں نا، میں جب تراویح پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور بالخصوص عرب میں، جب میں نے عرب میں تراویح پڑھائی ہے، یہ شرف کی بات ہے، سعادت ہے،
میں نے دمشق میں بھی تراویح پڑھائی ہے، بہت بڑی بڑی 2-3 مسجدوں میں میں نے تراویح پڑھائی، اور وہاں پر بھی تراویح کے بعد الحمدللہ عربی میں درس ہوتا تھا۔ تو جب اس طرح کی آیتیں ہم وہاں پڑھتے تھے نا، آپ یقین کریں ایسا ماحول ہوتا تھا، جوان بوڑھے بچے سب آنسوؤں سے رو رہے تھے، چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ دل کے کانوں سے سنے۔ رب کریم فرما رہا آیت نمبر 124، آیت نمبر 124 سورہ طٰہٰ، کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے میں اس پر زندگی تنگ کر دوں گا۔ میں اس پر زندگی، یہ کورونا مرونا کچھ بھی تنگی نہیں ہے، اس کو آپ تنگی نہیں سمجھیں۔ بہترین وی آئی پی سب کو راشن ملے، اتنے راشن لوگوں نے جمع کیے، 6 مہینے کے جمع کر لیے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ کوئی تنگی نہیں ہے، ابھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ جس کو قوم سمجھ رہی ہے نا یہ بہت بڑی تنگی ہے، ابھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو دکھائے ہی نہیں، اللہ ہم کو دکھائے ہی نہیں، تنگی ہمیں دکھائے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد میرے رب نے فرمایا ہم اس کا محشر اندھوں میں کریں گے۔ تو وہ رب کی بارگاہ میں کہے گا اے میرے مالک، تو نے میرا محشر اندھوں میں کیا، حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ آیت نمبر 125 کے بعد اب 126 رب کریم فرما رہا کہ تو دیکھتا تو سب کچھ تھا پر میری آیتوں پر اندھا ہو جاتا تھا۔ اور یہاں پر آیتوں سے اندھا ہونے کا مطلب میرے احکام پہ تو عمل نہیں کرتا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے درس میں کہا تھا انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، سائنسدان بن جاؤ، سیاستدان بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، کچھ بھی پڑھ لو، کچھ بھی کتابیں پڑھ لو، لیکن جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھو گے نجات نہیں ہوگی۔ یہ نجات کی کتاب ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تو دنیا میں ساری چیزوں کو دیکھتا تھا، میری آیتوں پر تو اندھا ہو جاتا تھا، آج ہم نے مجھے اندھا کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے نور کی بینائی عطا کرے۔ یہ جیسے قرآن کے نور کی بینائی مل جاتی ہے نا، ہائے ہائے، پھر دنیا اس کے لیے دنیا نہیں ہوتی، پھر مال اس کے لیے مال نہیں ہوتا، جا اس کے لیے جا نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سامنے غنی آئے، امیر آئے، کبیر آئے، رتبے والا کوئی بھی آئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کہ جس کی آنکھوں میں ہر وقت قرآن کی آیتیں چل رہی ہیں، آئے ہائے، اس کا ہر قدم اٹھتا ہے تو سامنے اس کی آیت ہوتی، اس قدم کو اس آیت کے مطابق اٹھانا ہے، اس قدم کو اس آیت کے مطابق اٹھانا ہے۔ تو پھر ان کی زندگیاں اس طرح سے جو ہے چلتی ہیں۔ تو رب کریم سے دعا کرے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن مجید کی ان مقدس آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح سے ہماری سورہ طٰہٰ آج مکمل ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ رب کریم ہماری آنکھوں میں تیرے محبوب علیہ السلام کے نام پر ہم انگوٹھے چومتے ہیں، مولا کریم اپنے حبیب کی محبت میں ہمیشہ ہمارے آنکھوں کے نور کو باقی رکھ، اپنے حبیب کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور کر دے۔ قرآن کی آیتوں کو ہم نہ پڑھ سکے، نہ اس پر عمل کر سکے، لیکن یہ درس ہم نے سن لیا، مالک کوشش کریں گے عمل کی تو توفیق عطا فرما۔ اس درس اور قرآن کی اس آیت کی سماعت کی برکت سے ہمیں محشر میں اندھا نہ فرما، ہماری زندگی کو تنگ نہ کرنا مالک، ہماری زندگی کو تنگ نہ کرنا مالک، ہماری زندگی کو تنگ نہ کرنا، ہماری زندگی کو تنگ نہ کرنا، دنیا میں بھی تنگ نہ کرنا مولا، موت کے وقت بھی تنگی نہ آئے، قبر میں بھی تنگی نہ آئے، حشر میں بھی تنگی نہ آئے۔ ہم نے ان آنکھوں سے تیرے اس مقدس کلام کو دیکھا تو ہے مولا، بس اتنے پر ہی ہمیں معافی عطا کر دے۔ عمل تو ہم نہ کر سکے اور شاید نہ کر سکیں گے، اے مالک رمضان کی مبارک راتوں میں ہماری بخشش کر دے، ہماری مغفرت کر دے، دنیا کی تنگی سے بچا، دنیا کی رسوائی سے بچا،
دنیا والوں کی زبانوں سے ہمیں محفوظ فرما مولا، عزت کے ساتھ زندگی عطا کی، ایمان کی عزت عطا کی، عزت والوں میں رکھا، سب سے بڑھ کر عزت والے نبی کا امتی بنایا۔ مولا تجھے تیرے حبیب کی عزت کا واسطہ ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے، دنیا میں بھی لاج رکھ لے، قبر میں بھی رکھ لے، مولا حشر میں بھی رسوائی سے بچا۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے، قرآن کی ان مقدس آیتوں کے صدقے اے مالک ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا، آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا، آپ کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں آ کر جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں آ کر جلوہ دکھاؤ، آسی کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا